اب قرآنی انسائکلوپیڈیا پر اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں سینئر کالم نویس معروف شاعرہ محترمہ صوفیہ بیدار صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، محترمہ بشرا رحمان صاحبہ اور بے پناہ باشعور آڈینس، چے نسبت خاک را با عالم پاک، کبھی سوچتی ہوں کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ روزانہ ہی تقاریر کرتے ہیں، تقاریب میں شامل ہوتے ہیں، لیکن معاذ اللہ قرآن پاک جو ایک رشماتی معجزہ ہے، جس کی تفسیریں پانی پر لکھی ہوئی گرہوں کی طرح کھول کھول کر ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہیں، اس تقریب کے اندر میرا موجود ہونا ہی میرے ہونے کے، میں سمجھتی ہوں میری پیدائش کا ماخذ ہے، باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن کے لیے پیدا کیا کہ میں اتنی بڑی تصنیف کے اوپر کھڑے ہو کر دو لفظ کہہ سکوں۔ حاضرین کرام، انسان کے اعمال و فکر کی گواہی اس کے ماضی میں ہوتی ہے اور اس کے قسمت کے اشارات اس کے مستقبل میں ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو میری خوش قسمتی کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں لیٹ 80s میں نیوز کاسٹر تھی میں ادھر، تو اس زمانے میں بھی میں ڈاکٹر صاحب اپنی اوائل عمری میں تھے اور اس وقت بھی یہ تفہیم قرآن کے پروگرام کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور ہم سارے لوگ اس ریکارڈنگ کا انتظار وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ جس دن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ارشاد فرمانا ہوتا تھا، ہم سب یہ کہا کرتے تھے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ آج ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ تفہیم القرآن جن کا انہوں نے اپنی نوعمری میں آغاز کیا تھا، در حقیقت ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ ان کی شخصیت کے ہزار جہتیں ہیں اور ان کی زندگی کے لاکھوں پہلو ہیں، لیکن ہر عمل اسی حقیقی عمل سے عبارت ہے کہ آپ نے 62-63 کی بات کی، آپ نے انتخابی اصطلاحات کی بات کی، در حقیقت آپ نے قرآن پاک میں تمام احکامات کی بات کی، آپ نے اسی احکام کی بجاوری کے لیے عملی زندگی بھی گزاری اور آپ نے اپنی تحریری زندگی بھی وقف کر دی۔ آپ کے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آپ فخر پاکستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں پہ عبادت گزار ہیں، آپ نے ان کی طرز معاشرت میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آپ نے یہ جو میں نے اس کے کچھ حصے دیکھے ہیں جس میں آپ نے آئلی زندگی کے حوالے سے، جس میں آپ نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور جس میں وراثت کے حوالے سے خصوصی آپ نے گرہوں کو کھولا ہے، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ حکومت بھی آپ کے لیے سازگار ہے تو آپ کو حکومت سے ان حصوں کی یقینی امپلیمنٹیشن کروانی چاہیے، اور جہاں پہ لوگوں کے حقوق غصب ہوئے ہیں وہاں قرآن پاک کی روشنی میں، جیسے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا کہ عدت میں بھی حقوق ہوتے ہیں اور ڈائیورس کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہت سی مخفی گرہیں ہیں جو مصلحت کی نظر ہوئی ہیں، امید ہے کہ آپ ان کو، اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زور بازو بھی دیا ہے کہ آپ ان کو امپلیمنٹ بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ آپ کی نظر یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اس طرح قرآن پاک کے صفحات کو کھولا ہے جس طرح شاعر نے کہا تھا، رخ سے نقاب اٹھا کہ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، آج آپ کو دیکھا تو آپ پر ناز ہوا، تیرے فرق ناز پہ تاج ہے، میرے دوش غم پہ گلیم ہے، تیری داستاں بھی عظیم ہے، میری داستاں بھی عظیم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔